الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين. حاضرین و ناظرین، آج ہم پڑھنے والے ہیں سورۃ البقرہ. ہم پہلے سورۃ البقرہ کے معانی دیکھیں گے. دوسرے نمبر پر ہم شان نزول دیکھیں گے سورۃ البقرہ کا. تیسرے نمبر پر ہم دیکھیں گے جن اور جنات اور اس کے معانی. چوتھے نمبر پر ہم دیکھیں گے جنات کا کام کیا ہوتا ہے اور انسان کے ساتھ ان کا کیا سلوک ہوتا ہے. اور پانچویں نمبر پر دیکھیں گے ہم کہ جنات کا علاج کیا ہے، مختصر طور پر یہ دیکھیں گے ہم. پھر اس کے بعد ہم چھوٹے چھوٹے دو واقعات بتائیں گے جو جنات کے واقعات ہیں. بہت انٹرسٹنگ اور بہت ہی دلچسپ واقعات ہیں. ہم ان واقعات کو دیکھیں گے تو بہت ہی مزیدار اور دلچسپ آج کا درس ہونے والا ہے. تو بنے رہیے ہمارے درس میں ہمارے ساتھ انشاءاللہ العزیز. تو چلیے درس شروع کرتے ہیں. سورۃ البقرہ. سب سے پہلے ہم سورۃ البقرہ کے معنی دیکھیں گے. سورت کے معنی ہم دیکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے پہلے ویڈیو میں آپ کو یہ لنک دے رہا ہوں، آئیکن میں کلک کر کے آپ پہلے وہ درس دیکھ لیجئے، اس سے استفادہ کر لیجئے. سورت کے معنی اس درس میں ہیں. آج کے درس میں ہم بقرۃ کے معنی دیکھیں گے. بقرۃ عربی میں کہتے ہیں گائے کو. کس کو کہتے ہیں؟ گائے کو کہتے ہیں. تو بقرۃ گائے. اب سورۃ البقرہ کو گائے کیوں کہا جاتا ہے؟ سورۃ البقرہ کو بقرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اگر اس کا جواب چاہیے تو اس کا جواب یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کو بقرہ اس لیے کہا جاتا ہے، گائے اس لیے کہا جاتا ہے، بقرہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں گائے کا ذکر ہے، بقرہ کا ذکر ہے. اس وجہ سے اس کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے. اب چلیے دوسرے نمبر پر، وہ کیا ہے؟ شان نزول. شان نزول مطلب یہ سورت کیوں نازل ہوئی، کیا اسباب بنے جس کی وجہ سے یہ سورت نازل کرنی پڑی. تو چلیے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اس سورت کا بیشتر حصہ، زیادہ تر حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ پہنچ جاتے ہیں تب نازل ہوتا ہے، شروع کے وقت میں. اور اس سورت المبارکہ کا جو کم تر حصہ ہے، تھوڑا سا حصہ ہے، وہ بعد میں نازل ہوتا ہے. لیکن زیادہ تر حصہ ابتدائی دور میں جیسے ہی اللہ کے رسول مدینہ پہنچتے ہیں تب نازل ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ سورہ بقرہ کی جو ابتدائی آیات تھیں، ان ابتدائی آیات کے لحاظ سے، ان کی مناسبت سے مضمون ملتا جلتا تھا، اس وجہ سے اس حصے کو بھی سورۃ البقرہ یعنی ابتدائی آیات میں شامل کر دیا گیا اور وہ مل کر سورۃ البقرہ بن گئی. حتیٰ کہ جو سود کی آیات ہیں، ان آیات کا جو نزول کا وقت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری وقت میں وہ آیات یعنی سود کی آیات نازل ہوئی. لیکن ان آیات کو بھی اس سورۃ مبارکہ میں شامل کر دیا گیا. کل ملا کے معلوم یہ ہوا کہ یہ سورۃ البقرہ ایک ایسی سورت ہے جس کا کچھ حصہ اللہ کے رسول کے مدینے پہنچنے کے فوراً بعد نازل ہوا اور کچھ حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی میں نازل ہوا. لیکن تمام آیات کو ایک ہی جگہ یعنی سورۃ البقرہ میں اس کو شامل کر دیا گیا. جن آیات پر خاتمہ ہوتا ہے وہ آیات مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی، مگر مضمون کی مناسبت سے اس کو بھی سورۃ البقرہ میں شامل کر دیا گیا. یہ سورۃ المبارکہ ایسی سورت ہے کہ جب تک آپ اس کا تاریخی پس منظر نہیں سمجھیں گے تب تک اس سورت کی وجہ صحیح طور پر نہیں جان سکتے. اس لیے اس سورت کا جو تاریخی پس منظر ہے وہ سمجھ لیتے ہیں تھوڑا سا، اس کے بعد آگے چلیں گے. اگر ہم مکۃ المکرمہ کی بات کریں تو مکۃ المکرمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکۃ المکرمہ کے لوگوں سے مخاطب تھے، تو اس وجہ سے کچھ آیات اس مناسبت سے ہم پائیں گے اس سورہ مبارکہ میں. اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ آ جاتے ہیں تو یہاں پر یہودیوں سے سابقہ پڑتا ہے. یہودی جو تھے مدینہ المنورہ کے اطراف میں بسے ہوئے تھے، متصل جو ایریے تھے، جو گاؤں تھے،
ان میں بسے ہوئے تھے، تو ان سے جب خطاب ہوا تو اس مناسبت سے بہت ساری آیات ہم اس صورت کے اندر پائیں گے۔ بظاہر یہ یہودی جو ہے توحید کے بھی قائل تھے، رسالت کے بھی قائل تھے، وحی کے بھی قائل تھے، اور آخرت کے بھی قائل تھے، اور ملائکہ کے بھی قائل تھے، مگر ان کے دیگر عقائد میں بہت بگاڑ آ چکا تھا، اور ان کی جو رسم و رواج جو انہوں نے خود سے پیدا کر لی تھی وہ ایسی رسم و رواج تھیں جن کا کوئی تعلق ان کی کتاب آسمانی سے نہیں تھا، جو اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ کلام نازل ہوا تھا۔ اصولاً تو ان کا دین وہی تھا جو آسمان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کلام الہی نازل ہوا، لیکن اس کو چھوڑ کر یہ رسم و رواج میں لگ گئے تھے۔ اصل دین سے دور ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے ایک بہت بڑا عرصہ گزر گیا تھا، جس کی وجہ سے لوگ کلام الہی سے دور ہو کر رسم و رواج میں لگ گئے تھے۔ بگاڑ کی حد تو یہ تھی کہ جو تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے اس کی بھی وہ غلط تعویلیں کرتے تھے، اپنے حساب سے اس کے معنی اور مقاصد کو بیان کرتے تھے، اور گناہوں میں ایسے مبتلا تھے کہ کلام الہی کی جو روح تھی، ایمانی روح تھی، وہ بالکل نکل چکی تھی، حیوانیت کا لبادہ اڑے ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ ان کو سمجھانے والا اگر کوئی سمجھاتا، کلام الہی کو لے کر سمجھاتا، تو وہ حتی الامکان کوشش یہ کرتے کہ سمجھانے والے کو کسی طرح سے ذلیل کر دیا جائے، مار دیا جائے، بے عزت کر دی جائے، اور اس کے دلیلوں کو پانی سے دھو دیا جائے۔ اس طرح کی کوششیں وہ کرتے تھے، لیکن حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے، حتیٰ کہ یہ بھی بھول چکے تھے کہ ان کا نام مسلمان ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں کہلواتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام الہی پیش کیا اور اصل دین کی طرف دعوت دی، یعنی کلام الہی کی طرف دعوت دی، تو اس دعوت سے انہوں نے انکار کیا اور سخت مخالف بن گئے، جس کا ذکر سورۃ البقرہ کی ابتدائی چند رکوعات کے اندر ہے۔ ان رکوعات میں یہودیوں کی تاریخ اور ان کے اخلاقی بگاڑ کا ذکر ہے۔ یہ تمام حالات ہمیں سورۃ البقرہ کے ابتدائی رکوعات میں مل جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے چل کر جب مدینہ المنورہ پہنچے تو وہاں پر کچھ اور نئے محاذ کھل گئے۔ نئے محاذ یہ ہے کہ اسلام اور غیر اسلام جو مذاہب تھے ان میں ایک نئی بحث چڑھ گئی، نئے دشمن پیدا ہو گئے، نئے مخالف پیدا ہو گئے، اور اس مخالفت کی وجہ سے، اس دشمنی کی وجہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قرآن کی وجہ سے انہوں نے اپنے اپنے مذاہب میں ان کی دعوت کو تیز کر دیا۔ جو انہوں نے رسم اور رواج جو بنا رکھے تھے ان رسم و رواج کو تیز کر دیا، اور نوجوانوں کو اور لوگوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، سب کو وہ اکٹھا کرتے اور اپنی دعوت غیر مذہبی دعوت کو وہ عروج پر لے جانے کی کوشش کرتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بری بری باتیں بولتے، اور ان بری باتوں سے یہ امید کرتے کہ اگر ہم لوگوں کو اللہ کے رسول کے خلاف بہکائیں گے یا بتائیں گے تو یہ لوگ اللہ کے رسول کے پاس نہیں جائیں گے، اور کچھ دن تک ایسا ہوا بھی۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے دین کو غالب کرنا تھا، اور حق تو حق ہی ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم سورۃ البقرہ میں جاننے والے ہیں۔ تو ابھی تک ہم نے کتنی چیزیں جان لی؟ پہلی چیز ہم نے جان لی کہ بقرہ کے معنی کیا ہیں۔ دوسری چیز ہم نے جان لی کہ سورۃ البقرہ کو کیوں نازل کیا گیا، یعنی ریزنز کیا بنے۔ آپ نے ابھی جان لیا کہ جو حالات مدینے کے اطراف کے، مکے کے حالات، مدینے کے حالات اور وہاں کے لوگوں کے حالات، کچھ یہودیوں کے حالات، کچھ مکے والوں کے حالات مختصراً میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب ہم تیسرے پہلو کی طرف چلتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہمیں بات کرنی تھی جن کے بارے میں،
یعنی جن کو جنات کہتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں بات کرنی تھی، اور جن لفظ جن کے معنی کیا ہے۔ تو میں بتاؤں آپ کو، لفظ جن کے معنی ہیں مستتر۔ مستتر یعنی کہ چھپے ہوئے کو جن کہتے ہیں، کیونکہ جن چھپے ہوئے ہوتے ہیں انسان سے، انسان کی نظریں اس کو دیکھ نہیں سکتی، ٹھیک ہے، لیکن وہ انسان کو دیکھ سکتے ہیں، انسان ان کو نہیں دیکھ سکتا، اس وجہ سے اس کو جن کہا گیا ہے۔ اگر ہم جن کی بات کریں تو یہ لفظ جو ہے قرآن میں کئی ساری جگہوں پر آیا ہے۔ اس کی ڈیٹیل میں ہم ابھی نہیں جائیں گے، انشاءاللہ پھر کسی درس میں بات کریں گے، لیکن یہاں پر ہم اس کی جمع سمجھ لیتے ہیں۔ لفظ جن کی جو جمع ہے وہ ہے جنات۔ جن یعنی کہ ایک جن، اور جنات یعنی کہ بہت سارے جن، ٹھیک ہے۔ اب چلیے دیکھتے ہیں کہ جنات انسان کے اوپر کس طرح اثر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم قرآن کی طرف چلتے ہیں اور قرآن سے سمجھتے ہیں کیا انسان کو جن لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے۔ یہ بات وہ لوگ بھی سمجھ لیں جو جنات کو مانتے ہیں، اور یہ بات وہ لوگ بھی سمجھ لیں جو جنات کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ جنات انسان کو نہیں لگتے۔ تو ان لوگوں کا جو سوال ہے یا ان لوگوں کا جو شک ہے یا ان لوگوں کی جو بے یقینی ہے وہ یہاں پر یقین میں بدلے گی، اللہ نے چاہا تو چلیے ہم قرآن کی طرف چلتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انسان پر کس طرح سے جن لگتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں چلنا پڑے گا سورۃ الاعراف آیت نمبر 17 میں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ شیطان نے کہا کہ میں ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے آؤں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو جو ہے ان میں سے اکثر لوگوں کو یعنی زیادہ تر لوگوں کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا، کیونکہ میں انٹر ہو جاؤں گا۔ اب اس آیت کریمہ کو آپ دو طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ اولاً یہ کہ اس نے کہا کہ میں انٹر ہوں گا، یعنی کہ دائیں طرف سے بھی آؤں گا، بائیں طرف سے بھی آؤں گا، آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ ظاہری اعمال میں انٹر ہوگا اور انسان کے نیک کاموں میں خلل اندازی کرے گا یا بالکل روک دے گا۔ دوسرا یہ کہ انسان کے اندر یعنی کہ خون میں، رگوں میں اور مائنڈ میں، قلب میں گھسے گا، اور گھسنے کے بعد جو ہے انسان کے جو خیالات ہیں، انسان کا جو سوچنے کا نظریہ ہے، اس نظریے میں، انسان کا جو تھاٹ ہے اس تھاٹ میں، انسان کے جو ارادے ہیں ان ارادوں میں یہ رکاوٹ بنے گا۔ تو دو طرح سے اس آیت کریمہ کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ظاہری کاموں میں رکاوٹ کرنا اور دوسرے باطنی اعمال میں رکاوٹ ڈالنا یا خلل پیدا کرنا۔ اس کے لیے قرآن نے دوسری دلیل بھی دی ہے کہ جب انسان کو کوئی جن لگ جاتا ہے تو اس کی پہچان کیا ہے۔ بظاہر پتہ نہیں لگتا کہ اس شخص کو شیطان چپٹا ہوا ہے یا شیطان لگا ہوا ہے یا شیطان اس کے اندر موجود ہے یا اس کے کاموں میں جو ظاہری کام ہے ان کاموں میں رکاوٹ ڈالے ہوئے ہے، بظاہر نہیں پتہ لگتا۔ قرآن سے جب ہم پوچھتے ہیں تو قرآن اس کی پہچان بتاتا ہے، پتہ لگانے کی پہچان بتاتا ہے کہ آپ کون سی چیز سے پتہ کر سکتے ہیں۔ تو چلیے ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 275۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے مگر اس طرح جیسے شیطان نے ان کو چھو دیا ہو یا شیطان نے ان کو ٹچ کر دیا ہو، مس کر دیا ہو۔ اس آیت میں بالکل کھلی دلیل ہے کہ انسان کو شیطان مس کرتا ہے اور شیطان ٹچ کرنے کے بعد اس کو خبط الحواس بنا دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں بالکل صراحت کے ساتھ دلیل موجود ہے کہ انسان کو شیطان چھو کر کے انسان کو کیا بنا دیتا ہے، خبط الحواس بنا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ابن ابی حاتم کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں سود کھانے والے کو قیامت کے دن ایسا اٹھایا جائے گا، یعنی اس کو دیکھنے والے ایسا محسوس کریں گے جیسے اس کا گلا گھٹا ہوا، اور وہ خود بھی اس بات کو محسوس کرے گا
اچھا، ظاہری طور پر اگر آپ تجربہ کرنا چاہیں تو عوام میں جا کر کے بھی تجربہ کر سکتے ہیں۔ عوام میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کو شیطان نے پکڑ لیا ہوتا ہے۔ شیطان نے پکڑ لیا ہوتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے مثال کے طور پر شراب پی لی ہو، اس کے قدم ڈگمگاتے ہیں اور وہ ایک جگہ جو ہے استقامت سے کھڑا نہیں ہو سکتا، استقامت سے بات نہیں کر سکتا، استقامت سے سوچ نہیں سکتا، استقامت سے کسی کام کو انجام تک نہیں پہنچا سکتا، اپنے کاموں کو صحیح سلامت نہیں رکھ سکتا، دوسرے کاموں کو صحیح سلامت نہیں رکھ سکتا، اپنی عزت کو صحیح سلامت نہیں رکھ سکتا، دوسرے کی عزت کو صحیح سلامت نہیں رکھ سکتا۔ کبھی وہ خود کو گالیاں دیتا ہے، کبھی وہ خود پر پچھتاتا ہے، کبھی وہ دوسروں کو گالیاں دیتا ہے، کبھی وہ اپنی عزت جو ہے سرے بازار بیچتا ہے، کبھی وہ دوسروں کی عزت سرے بازار بیچتا ہے، گھر کے گھر بیچ دیتا ہے۔ تو یہ اس شخص کی پہچان ہے جس کے اوپر شیطان کا ذرہ برابر بھی حملہ ہو گیا ہو۔ اسی طرح جوا کھیلنے والوں کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح نشہ کرنے والوں کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح آپ جو ہے سود کھانے والوں کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، سود کا کاروبار کرنے والوں کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بازاروں میں ایسے گھومتے ہیں جیسے کیا کوئی شکاری اپنے شکار کے پیچھے دوڑ رہا ہو، اس طرح سے وہ اپنے پیسے کے چکر میں دوڑتے ہیں۔ ان کو تقدیر پر بھروسہ نہیں، ان کو اپنی جائز محنت پر بھروسہ نہیں۔ جو شخص جائز محنت پر بھروسہ کرے گا وہ اطمینان سے جائے گا، اطمینان سے آئے گا، اطمینان سے کوشش کرے گا۔ تو جو جائز محنت کرنے والا ہے اس کی محنت میں اور جو ناجائز محنت کرنے والا ہے اس کی محنت میں بہت بڑا فرق آپ کو نظر آئے گا۔ ایک طرف اطمینان دکھے گا اور دوسری طرف بے چینی، بے قراری، بدحواسی چہرے پر بھی اور اس کے اعمال میں بھی، اس کی باتوں میں بھی، اس کی نگاہوں پر بھی، ہر جگہ بدحواسی ہی بدحواسی نظر آئے گی۔ تو اس سے پتہ لگا کہ شیطان انسان کو مس کرتا ہے، انسان کو ٹچ کرتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کچھ ایسے دلائل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتے ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں حدیث میں کیا ہے اس کے بارے میں۔ ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم، الصحیح المسلم، حدیث نمبر 2174۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان آدم کے بیٹے میں اس طرح گردش کرتا ہے، آدم کے بیٹے میں، آدم کی اولاد میں اس طرح گردش کرتا ہے، یعنی خون میں گردش کرتا ہے۔ جس طرح خون گردش کرتا ہے اس طرح شیطان گردش کرتا ہے انسان کے خون کے اندر۔ بہت ہی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے اس سلسلے میں آپ کو اسٹوری سناتا ہوں۔ اس اسٹوری کو میں نے لیا ہے صحیح ابن ماجہ سے، حدیث نمبر ہے 2858۔ عثمان بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر طائف، یعنی ایک طائف شہر کا نام ہے، وہاں کے لیے عامل مقرر کیا۔ تو مجھے نماز میں ادھر ادھر کا خیال آنے لگا، میں نماز صحیح سے پڑھ نہیں پاتا تھا، مجھے یاد نہیں رہتا تھا کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں یا کتنا پڑھا ہے، کیا پڑھا ہے کیا نہیں پڑھا ہے، میں بھول جاتا تھا بار بار۔ جب میں زیادہ ہی پریشان ہو گیا اور میری حالت اس طرح ہو گئی تو میں سفر کرنے پر مجبور ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا، اور جانے کے بعد میں نے جو بھی میرے ساتھ ہو رہا تھا وہ سارا کا سارا میں نے عرض کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم ابن العاص ہو؟ تو آپ نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے تو تم کو طائف بھیجا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے پاس مجبوری ہے، اور وہ مجبوری یہ ہے کہ جب میں نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں نماز میں طرح طرح کے خیالات مجھے پریشان کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ جو کچھ میں نے پڑھ لیا ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ میں نے نہیں پڑھا، کبھی الٹا پڑھ لیتا ہوں، کبھی جو پڑھ لیا وہ بھول جاتا ہوں، یہاں تک کہ مجھے یہ بھی خبر نہیں رہتی کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ ایسی حالت ہو چکی ہے میری۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ شیطان ہے، اور فرمایا تم میرے قریب آؤ۔ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا اور اپنے پاؤں کی انگلیوں پر 2 زانو بیٹھ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر تھپ تھپایا، اس طرح سے
اس طرح سے تھپ تھپایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک تھوڑا سا میرے منہ میں ڈالا اور شیطان کو مخاطب کر کے فرمایا اخرج عدو اللہ، اخرج اخرج عدو اللہ، اخرج اخرج عدو اللہ، اخرج، یعنی اللہ کے دشمن نکل جا، اللہ کے دشمن نکل جا، اللہ کے دشمن نکل جا، اس طرح سے فرمایا۔ یہ عمل آپ نے 3 بار دہرایا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اب تم اپنے کام پر جاؤ۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ قسم ہے مجھے نہیں معلوم کہ پھر کبھی شیطان میرے قریب آیا ہو، یعنی کہ پھر زندگی بھر شیطان حضرت عثمان کے قریب آیا ہی نہیں۔ عثمان بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہاں وہ عثمان مراد نہیں ہے جو عثمان بن العفان ہے، جو تیسرے خلیفہ ہیں۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ شیطان حضرت صحابی کے بھی باڈی میں داخل ہو گیا تھا۔ تو ہم آپ تو چیز کیا ہیں دوستو؟ علامہ البانی علیہ رحمۃ والرضوان نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ دیکھ سکتے ہیں آپ السلسلۃ الصحیحہ میں حدیث نمبر ہے 2918 یعنی 2918۔ تو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 17 سے ہم نے یہ سیکھا کہ شیطان جو ہے دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے ہمارے کاموں میں داخل ہوتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275 سے ہم نے یہ سیکھا کہ شیطان مس کرتا ہے، ٹچ کرتا ہے انسان کو۔ اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2174 سے ہم نے یہ سیکھا کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے خون میں گردش کرتا ہے۔ اور السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 2918 سے یعنی 2918 سے ہم نے یہ سیکھا کہ شیطان انسان کے خون میں گردش کرتا ہے۔ ابھی تک ہم نے کیا سیکھا؟ بقرہ کے معنی سیکھے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے سیکھا ہے شان نزول، یعنی کس وجہ سے سورۃ البقرہ نازل ہوئی، وہ وجوہات ہم نے ابھی تک سیکھی ہیں، ابھی تک سنی ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے سیکھا کہ جن کے معنی کیا ہوتے ہیں اور اس کی جمع کیا ہوتی ہے۔ اب ہم سیکھیں گے، اب ہم سیکھنے والے ہیں کہ شیطان کسی کو ٹچ کر جائے، کسی کو لگ جائے، یا شیطان کسی کے اندر آ جائے، یا کسی کو پریشان کرتا ہو، یا سوتے میں پریشان کرتا ہو، یا کاروبار میں کوئی پریشانی ہو، یا گھر میں کوئی پریشانی ہو، یا دکان میں کوئی پریشانی ہو، یا کھیتی میں کوئی پریشانی ہو، یا جانور کے اوپر کوئی پریشانی ہو، تب ہم کیا کریں گے، علاج کس طرح کریں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف، اور سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ کا استعمال کس طرح بتایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری میں ذکر کیا ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5009 یعنی 5009 میں ذکر کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ سورۃ البقرہ کی 2 آخری آیتیں رات میں اگر پڑھ لیں تو وہ اس پڑھنے والے کو ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اور اسی طرح کا مضمون آپ کو ملے گا صحیح بخاری میں ایک اور حدیث میں جو اس حدیث کے پہلے ہے، یعنی 5008 پر ہے، 5008 پر معلوم ہوا، 5008 پر اور 5009 پر جو صحیح بخاری میں یہ حدیثیں ہیں، ان دونوں حدیثوں میں یہی مضمون ہے۔ اس سلسلے میں احباب بہت ہی انٹرسٹنگ ایک اسٹوری ہے، ایک واقعہ ہے جو صحابی رسول کے ساتھ واقع ہوا، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے آپ کو اس کے علاج کے بارے میں بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ بھی صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5010 یعنی 5010۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈیوٹی پر تعینات فرمایا، اور وہ ڈیوٹی یہ تھی کہ مجھے صدقۃ الفطر کی حفاظت کرنا تھی۔
اور وہ مال صدقۃ الفطر کا مال تھا، اکٹھا مال تھا، اس کی حفاظت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لگا دیا تھا۔ انہوں نے دیکھا ایک آدمی آیا اور آتے ہی اس نے غلہ وغیرہ بھرنا شروع کر دیا دونوں ہاتھوں سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ چپکے سے گئے اور اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تجھ کو پیش کروں گا۔ اس آدمی نے جواب دیا، میں غریب ہوں، میں محتاج ہوں، بال بچے ہیں، مجھ پر مہربانی کریں اور مجھے چھوڑ دیں۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، دریافت کیا، اے ابو ہریرہ، رات جس شخص کو تم نے پکڑا تھا اس کا کیا ہوا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ آدمی بہت غریب تھا، جب اس نے اپنی حاجت بیان کی تو میں نے اس پہ رحم کیا اور ترس کھا کر چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ وہ پھر آئے گا، اس نے جھوٹ بولا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو بہت حیران و پریشان ہونے لگے۔ پھر رات بھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کا شدت سے انتظار کرنے لگے۔ آج ان کے ارادے کچھ پختہ دکھائی دیے، ان کے قدم تیز تیز اٹھ رہے تھے اور ان کو یقین تھا کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تو ضرور وہ شخص آئے گا ہی آئے گا۔ اچانک ان کی نظریں غلے پر پڑی جہاں پر صدقے کا مال پڑا ہوا تھا۔ دیکھا کیا وہی شخص دوبارہ آیا اور آنے کے بعد جلدی جلدی جو ہے مال بھرنا شروع کر دیا اس نے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد کہنے لگے کہ اب تجھے نہیں چھوڑوں گا، اب تو میں اللہ کے رسول کے پاس تجھے لے کر ہی جاؤں گا اور تجھے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کروں گا ہر حال میں۔ اس شخص نے پھر وہی جواب دیا کہ میں غریب ہوں، میں پریشان ہوں۔ اس نے تمام مجبوریاں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھ دی اور کہنے لگا کہ میں اب دوبارہ نہیں آؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحم آ گیا اور رحم آنے کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجبور ہو کر اس کو چھوڑ دیا کہ جا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اگلی صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہی عاجزانہ انداز میں عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ بیمار تھا، وہ پریشان تھا، وہ غریب تھا، وہ محتاج تھا، اس وجہ سے مجھے رحم آ گیا اور میں نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا، ایسا نہیں ہے جیسے وہ بول رہا تھا، وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ وہ پھر آئے گا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حیران رہ گئے، وہ پھر آئے گا؟ ایسا کیا ہو رہا ہے، یہ ایسا کیا کچھ دیکھ رہا ہوں میں؟ ان تمام باتوں کو لے کر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہو گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر جو ہے اس کی طاق میں رہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے تو سچ ہی فرمایا ہوگا، لہذا وہ ضرور آئے گا۔ یہ سب کچھ سوچ ہی رہے تھے کہ دیکھتے کیا ہے کہ وہ شخص پھر آ گیا، اسی حلیے میں، اسی انداز سے مال بھرنے لگا، جلدی 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 جلدی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر کیا کیا، اس کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد کہا، اب تیسری بار ہے اور یہ آخری بار ہے، اب تجھے نہیں چھوڑوں گا، اب تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تجھے پیش کروں گا ہر حال میں۔ اس شخص نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں اس کے بدلے میں کچھ کلمات سکھاؤں گا جن سے تمہیں بہت فائدہ ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ متوجہ ہوئے اور اسے وہ کلمات بتانے کے لیے کہا کہ بتا کون سی کلمات ہیں وہ شخص کہنے لگا، دیکھو رات کو تم جب سونے کے لیے بستر پر لیٹو تو آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آخر تک پڑھ لیا کرو۔ تم ایسا کرو گے تو اللہ رب العزت رات بھر تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو اس کو چھوڑ دیا۔ اگلی صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آواز دی اور کہا، ابو ہریرہ، رات کا قیدی تمہارا کیا ہوا جس کو تم نے پکڑا تھا؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مجھے کچھ کلمات سکھائے ہیں اور اس کا دعویٰ تھا کہ ان کلمات کے بدلے اللہ تبارک و تعالی حفاظت کرے گا اور شیطان قریب نہیں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کا جواب سن کر کے ارشاد فرمایا کہ وہ جھوٹا تھا مگر یہ بات صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ،
کیا تم جانتے ہو کہ 3 راتوں سے کس سے مخاطب تھے تم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شیطان تھا۔ اس حدیث کو ہم نے صحیح بخاری سے لیا ہے، حدیث نمبر 5010۔ تو یا احباب، کتنا فائدہ ہوا ہمیں اس حدیث کو سن کر کے۔ تو اس ویڈیو میں ہم نے کیا کیا سیکھا؟ اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ سورۃ البقرہ یعنی بقرہ کے معنی کیا ہیں، پھر اس کے بعد ہم نے سیکھا کہ اس کا شان نزول کیا ہے، کیا وجہ بنی مدینے کے اطراف میں یا مدینے میں یا مکے میں، یہ ساری چیزیں ہم نے جانی۔ اس کے بعد ہم نے سیکھا جن اور جنات کے کیا معنی ہیں، اور اس کے بعد ہم نے سیکھا کہ جنات کس طرح سے انسان کے اوپر عمل کرتا ہے، کس طرح سے انسان کو ٹچ کرتا ہے، مس کرتا ہے، اس کے ظاہری اعمال میں اور باطنی خیالات میں کس طرح سے دخل انداز ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا علاج ہم نے سیکھا ہے۔ تو امید ہے یہ 5 پوائنٹ آپ کو الحمدللہ کافی پسند آئے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ کو، آپ کے اہل و عیال کو، آپ کے احباب کو، آپ کے اقربا کو، آپ کے اعزا کو، آپ کی نسلوں کو دنیا اور آخرت میں آباد فرمائے، دنیا اور آخرت کی عزتیں عطا فرمائے، کامیابیاں عطا فرمائے، شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ ظاہری اعمال میں اگر شیطان دخل انداز ہے تو اللہ تعالیٰ شیطان کو دور کر دے، باطنی اعمال میں یا خیالات میں اگر شیطان دخل انداز ہے تو پروردگار عالم اس شیطان کو دور کر دے۔ جو آج ہم نے سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو آج کے اس درس میں اتنا ہی، باقی انشاءاللہ العزیز ہم کسی اور درس میں آپ کو بتا دیں گے۔ تو اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے، اللہ آپ کی حفاظت کرے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔